السلام علیکم دوستو، میں عاصم سیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج ہم آپ کو تخم ریحان کے فوائد بتائیں گے اور اس کا کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل ڈاکٹر عاصم ہربل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری جو آنے والی ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اس کے علاوہ فیس بک پہ ہمارا پیج بنا ہوا ہے ڈاکٹر عاصم ہربل کے نام سے، اس سے بھی فالو کر لیں۔ دوستو، عربی میں اسے تخم شاہ صفرم کہتے ہیں، جبکہ فارسی میں اسے تخم ریحان کہا جاتا ہے۔ اس کا مزاج گرم خشک درجہ دوم ہے، جبکہ دماغ کے لیے مضر ہے۔ مقوی دماغ، معدہ، جگر کے لیے نفع خاص کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے مشہور مرکبات خمیرہ گاؤ زبان اور معجون سالب ہیں۔ مقام پیدائش ایران، ہندوستان، بنگلہ دیش اور نیپال میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ اگر اس کی مقدار خوراک کی بات کریں تو 3 تا 7 گرام تک اس کی مقدار خوراک ہوتی ہے۔ یہ تلسی کی ایک قسم نازبو کے چھوٹے چھوٹے سیاہ رنگ کے سرخی میل مشہور بیج ہیں۔ اس کے درخت کو نازبو، ریحان الملک اور سلطان الریاحین کہتے ہیں۔ تلسی اور ریحان دونوں کا فارسی عربی نام شاہ صفرم ہے، کیونکہ ان کی آپس میں شکل ایک جیسی ہوتی ہے۔ اس میں تخم ریحان، تخم السی ایک ہی نام سے مشہور ہیں۔ ریحان نازبو کو قرنفل، بستاتی اور پودینہ کرمانی بھی کہتے ہیں۔ اس کا ذائقہ پھیکا اور لعابدار ہوتا ہے۔ بیج کا رنگ بھورا، پھول سیاہ، شاخیں سرخ ہوتی ہیں۔ اگر اس کے استعمال کی بات کریں تو خوشبودار ہونے کی وجہ سے خصوصی طور پر مقوی قلب ہے اور بواسیر میں مفید ہے۔ اس کو پانی میں بھگو کر سونگھنا غنودگی پیدا کرتا ہے۔ پیچس میں نافع ہے۔ پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ قابض، حابس اور مجفف ہے۔ اس کے پتوں کا پانی جوش دے کر کان میں ٹپکانے سے درد گوش ساکن ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے بیجوں کا تیل سوزاک میں مفید ہے۔ ورموں کو تحلیل کرنے کے لیے اس کے پتوں کو پیس کر ضماد کرتے ہیں۔ ہر قسم کے سیلان کو بند کرتا ہے۔ پسینہ کی زیادتی میں مفید ہے۔ اگر پیچس میں کسٹرائل کے استعمال کے بعد اس کا بریاں کیا ہوا سا پھوف دیا جائے تو بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔